بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حنیف عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں جائزہ یوٹیوب پر، فیس بک پر۔ آج ہم جائزہ لیں گے جناب صحافت ہمارے پاکستان میں کس حد تک گراوٹ کا شکار ہے، ہم کیسے بک گئے ہیں۔ نیشنل میڈیا تو بس سوائے کروڑوں کے اشتہارات کے اس کو کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، نہ قوم، نہ ملک، نہ اس کے اوصاف، نہ اقدار، نہ احترام، کچھ بھی نہیں چاہیے اس کو، صرف روکڑا چاہیے، پیسے چاہیے، جس طرح مرضی مل جائیں۔ اور جناب ہمارے صحافی بڑے بڑے نامور صحافی، میں سمجھتا ہوں وہ صحافت نہیں کر رہے، وہ دلالی کر رہے ہیں۔ یہ لفظ ان کے لیے سوٹ کرتا ہے، اس لیے استعمال کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے۔ جیدہ جاوید چودھری گجر بھینسیں چلانے والا اب قوم کو چلا رہا ہے۔ ستار خان بلوچ سما میں وارد ہوتے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ جناب ایک موقع حکومت کو ملا تھا اور ایک موقع ملا تھا پی ٹی آئی کو، جو انہوں نے گوا دیا دونوں نے۔ اچھا جی، پیش خدمت ہے ان کے الفاظ، وہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے حکومت کو چاہیے تھا ان کو ملاقات کروا دیتی اور اس کو شفا لے جاتی، شفا ہاسپٹل لے جاتے، ادھر پیمز نہ لے کے جاتے، یہ کرتے اور وہ کرتے۔ ستار خان صاحب فرماتے ہیں کہ جناب بس ان یہ سمجھتے ہیں صرف ہم ہی ہیں، خان صاحب سمجھتے ہیں بس جو میں کہوں گا وہی ہو جائے گا، دن کہوں گا دن ہو جائے گا، رات کہوں گا رات ہو جائے گی، اور قوم بھی ہماری اندھی لولی لنگڑی ہے، پیچھے چل پڑتی ہے۔ کیا بات ہے، نہیں آپ کے پیچھے چلتے ہیں، جیسے آپ فرما رہے ہیں، بھی آتے ہیں آپ کی طرف۔ جاوید چودھری صاحب فرما رہے ہیں جی وہ خاتون جو بہن ہیں ڈاکٹر عظمیٰ، ان کو جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ان کی صحت میرے بھائی کی بڑی زبردست ہے۔ یار اس کا فیس دیکھا ہے آپ نے، ترس آتا تھا، وہ اندر سے رو رہی تھیں، چہرہ انسان کا جھوٹ نہیں بولتا، وہ سکتے میں تھیں، لفظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اور لفظ بھی بڑی مشکل سے ان کے منہ سے ادا ہو رہے تھے۔ اور شرم بے شرم، لعنت ہے خدا کی ایسی صحافت پر۔ میرے نبی نے کسی کو بددعا نہیں دی، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، بس ہدایت دے۔ اور بے شرم آدمی، کیا اس کو جب اندھیری اور رات میں اندھیرے کمروں سے گزارا گیا موبائل کی بتی سے ہیں، تو کیا اس خاتون کو اتنا کافی ہے اس کے لیے؟ اس کو ڈرایا نہیں جا سکتا، دھمکایا نہیں جا سکتا؟ اس کے لیے تو اتنی کافی ہے کہ آپ کے بھائی کو آئندہ ملاقات ہم نہیں کرنے دیں گے، یہ جو ملاقات ہوئی یہ بھی نہیں ہونے دیں گے ہم، آہو سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، سب ہم ہیں، سارا فیصلہ ہم کرتے ہیں، اللہ کریم تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ صرف سب کچھ یہی کرتے ہیں فارم 47 والے، جو یہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ یہی ہوتا ہے جو وہ چاہ رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، مت بھولو۔ کائنات رب کریم کی ہے، رب کریم نے یہ جتنے بھی ہم جیسے کیڑے مکوڑے پیدا کیے ہیں نا، صرف اس کے ہیں، اور اس ذات نے جب چاہا تھوڑی سی ایسے ہلانی ہے۔ باجوہ کا حال دیکھ لو، قمر جاوید باجوہ، جو جناب جس کو آپ پوچھتے تھے، جس کو آپ نے پھر منتخب بھی کروایا تھا ہاتھ باندھ کے، دوبارہ اس کو 3 سال دیے تھے، جس طرح آپ کی اس نے لتر پولا کی ہے سب کو پتہ ہے۔ ماضی میں جس طرح آپ لوگ ذلیل ہوئے ہیں، خوار ہوئے ہیں، اور شیخوں کے آگے تو آپ لوگ کیا پیش نہیں کر رہے۔ خدا کا خوف کریں، اس ملک کو اس طرح نہ چلائیں۔ یہ جنریشن جو ہے نا، نئی جنریشن ہے، یہ 60% جنریشن ہے، جس دن جس کو آپ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں وہ کھڑی ہوگی نا، طبیعتیں صاف ہو جائیں گی۔ جاوید چودھری صاحب کیا بات، یا تو بس میں تم پر کچھ حرف بھی نہیں بھیجنا چاہتا۔ اب آتے ہیں سلمان اکن واجہ صاحب اور سہیل افریدی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے۔ واضح پیغام تو مل گیا ہے کہ آپ تھوڑا تیز کریں جد و جہد کو۔ اب یہ نتیجہ جو ہے جد و جہد سے ہی نکل سکتا ہے۔ یہ جو ہم منافقانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں اس سے نہیں کبھی ملک سنور سکتا۔ اگر آپ نے تبدیلی لانی ہے اور اس ملک اور قوم کے لیے آئندہ اپنی نسلوں کے لیے کچھ کرنا ہے، تو میں قوم سے گزارش کروں گا کہ خود تھوڑا سا اپنا احتساب کریں۔ جب آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے،
آپ کو یہاں روزگار میسر نہیں ہے، جو اللہ کا رزق ہے وہ یہاں میسر نہیں ہے، وہ بھی موقع یہ لوگ چھین لیتے ہیں۔ جو درباروں کے غلے نہیں چھوڑ رہے، جو صدقہ اور خیرات اور خمس نہیں چھوڑ رہے، یہ حکومت ہے جی۔ داتا علی حجویری کے جو تعلیم ہے وہ اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، صرف پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے۔ جتنے بھی مزارات ہیں، جتنے بھی اس کے متولی ہیں، یہ جو عقائد رکھے گئے ہیں، کیا مجھے یہ بتائیے کہ مذہب کا بھی کوئی یونیفارم ہے؟ مذہب کا صرف اتنا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ کے کلام کو پڑھ لیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بدعات ہم کری جا رہے ہیں۔ ہندو جو ہے وہ کھڑا کر کے پوچھتا ہے جے بجرنگ بلی، ہم درباروں میں جا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں۔ چلیں، یہ ضعیف الاعتقاد قوم ہے، صدقہ خیرات خمس دیتی ہے اللہ کے بلی سمجھ کے، چلیں وہ تھے، ان کے احکامات یہ نہیں تھے جو ہم ان کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ درباروں سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، کیا آپ کے پاس گھر میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ یہ جو مساجد اللہ نے سجدے کی جگہ وہ ہے۔ مسجد کا مطلب سجدہ گاہ، کیا سجدہ گاہ کی میں آپ کبھی گئے ہیں؟ اللہ سے مانگیں، اللہ عطا کرتے ہیں۔ میری قوم سے بھی یہی گزارش ہے، یہ جو چور ڈکیت بدماش غنڈے موالی قبضہ گروپ جنہوں نے اس قسم کا کلچر دیا اس ملک کو، قوم کو، دونوں پارٹیوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو، ماضی میں جو کرتی رہی ہیں وہ آج وہی کریں گی۔ یہ صرف ایک کارڈ استعمال کیا تھا تاکہ وہ بات سچ نہ ہو جائے۔ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کی ڈیتھ ہوتی ہے، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا، تو پھر جگہ نہیں ہوگی نا ان کے چھپنے کی۔ اب یہ انہوں نے ایک تھوڑا منظر عام پر لا کے بہن سے ملاقات کرا کے اس کو ڈرا کے دھمکا کے جو بیان دلوایا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں خود ساختہ بیان ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہے تو پھر اس کو جو شفا کے ڈاکٹر تھے ادھر ملاقات کراتے۔ پھر وکلاء سے دیکھیں، ملاقات کرانا ہر جرم کرنے والے کا حق ہے، اس کو اس کے وکیل سے ملاقات کی جائے۔ آپ کے سامنے یہاں مناوا میں جب ہوا تھا تو سانحہ جب مناوا ہوا، اس کے جو مین کریکٹرز تھے ان کو بھی ملنے گیا تھا۔ جب ہمارے اسکول میں اے پی ایس اسکول میں جب جو واقعہ ہوا تھا اس پہ بھی وکلاء نے رسائی حاصل کی تھی اپنے ملزمان سے، جرم کرنے والوں سے۔ خود نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کے پاس وکلاء، دال روٹی کھانا، دال مدد کے ساتھ دال کہہ رہا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ ہاتھی وہ گھوڑے ذبح کر کے کھا گئے سارے۔ یعنی پنجاب سے کھانا بن کے جاتا تھا مری، گورنر ہاؤس مری میں، پنجاب ہاؤس میں، یہاں سے ہیلی کاپٹر اڑتا تھا۔ یعنی ایک آپ بتائیے 8000 لیٹر جو ہے خرچ ہوتا ہے ایک صرف مریض